اللہ کے برگزیدہ بندوں میں خواجہ خواجگان، خواجہ ہندوستان، خواجہ اجمیری سنجری، خواجہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک کو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ نے خواجہ غریب نواز کے بچپن کے تعلق سے چند باتیں سماعت کی۔ انشاءاللہ آج تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر ہوں تاکہ خواجہ غریب نواز کی ان واقعات کو، ان باتوں کو ہم اور آپ یاد کریں اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ 2 منٹ پچھلے جمعہ کی طرف آئیے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کوئی لاکھ ارادہ کرتے ہیں لوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ آپ نے غریب نوازی سنا کہ جب کوئی سنجر میں بچہ روتا تھا تو آپ کی والدہ محترمہ کے پاس لے کے آتے اور پھر آپ کی والدہ جو ہے انہیں دودھ پلاتی تو بچہ کا رونا بند ہو جاتا تو خواجہ غریب نواز مسکراتے تھے۔ اور عید کا وہ واقعہ بھی آپ نے سماعت کیا کہ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک یتیم بچہ جو زار و قطار رو رہا تھا تو خواجہ غریب نواز کی غریب نوازی دیکھیے آپ نے کیا کہا، اس وقت میں عید کی نماز ادا نہیں کروں گا جب تک کہ تمہیں ہر چیز کی محبت نہ مل جائے۔ جب اس بچے کو سجا کر کے سوار کر کے عید گاہ لے جا رہے تھے تو یہ بچہ کیا کہہ رہا تھا، سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کے میرے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، اور ہمیشہ ہم نے بھیک تیری چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اور تیرے سر پہ تاج ہے خواجہ مشکل کشائی کا، تمہارے سر پہ تاج ہے خواجہ مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے غریب نوازی ہے کہ الحمدللہ آپ نے بچپن میں بھی غریب نوازی کی، جوانی میں بھی آپ نے غریب نوازی کی، یہاں تک کہ جب آپ کے والد محترم کی طرف سے آپ کو پنچکی اور باغ وراثت میں ملا تو وہ بھی آپ نے فروخت کر کے غریب نوازی کی۔ الحمدللہ آپ کے بچپن سے غریب نوازی تھی، الحمدللہ آپ اجمیر شریف کی سرزمین پر آئے تو الحمدللہ آپ غریب نوازی کرتے کرتے لوگوں کو گمراہیت سے نکال کر کے صراط مستقیم پر لے کر کے آیا اور جہنم سے نکال کر کے جنتی بنایا، اور گمراہ تھے دین اسلام پر لے کر کے آیا۔ الحمدللہ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی غریب نوازی ہے، الحمدللہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پھر جو آپ نے سنا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جس دور میں آپ دنیا میں تشریف لائے بڑا پرفتون دور تھا، فتنے کا دور تھا، آزمائش کا وقت تھا، ہر طرف ہنگامے تھے، خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، فتنے فساد عام ہو رہا تھا۔ اس وقت میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کی ولادت و سعادت ہوئی اور آپ کا بچپن گزرا۔ جب آپ ظلم و ستم کو دیکھتے، فتنے کو دیکھتے تو آپ کے والد محترم سے کہتے کہ والد گرامی یہ کیا ہو رہا ہے، آخر لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں ہیں، آخر لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کیوں نہیں ہے، آخر جو ہے لوگ جو ہے اس طرح سے ایک دوسرے پر جو ہے شور و گل کیوں کر رہا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کے والد جو ہے سمجھایا کرتے تھے مگر کچھ دن کے بعد آپ کے والد گرامی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر ماں کے جو ہے سائے میں آپ آتے ہیں، ماں بھی آپ کو پیار و محبت سے سمجھایا کرتی ہے مگر اللہ کی مرضی ہے کہ کچھ دن کے بعد آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو پروان چرانا چاہتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو بلند مقام عطا کرنا چاہتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کی دعاؤں میں برکتیں رکھتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی اٹھائے ہوئے ہاتھوں میں طاقت عطا فرماتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی
اس قدم میں طاقتیں عطا فرماتا ہے تو پھر کسی کو نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود انہیں طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ خدا کا بندہ جس طرف نظر اٹھاتا ہے الحمدللہ ہر طرف ظلم و ستم ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہیں، جدھر بھی نظر اٹھاتے ہیں اندھیری دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں الحمدللہ روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے، درود و پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جو باغ اور پن چکی ملی، الحمدللہ آپ اسی سے اثر بسر کیا کرتے تھے، آپ خود باغوں میں پانی بھی دیا کرتے تھے، آپ خود جو ہے سامان کو فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ بھی جایا کرتے تھے، ہر کام اپنے سے کرتے تھے، مگر آپ کی قسمت بدل گئی الحمدللہ۔ اب دیکھو آپ کی تقدیر میں روشنی آ رہی ہے، اب دیکھیے آپ کو دین اسلام کا کام کرنا ہے، آپ کو لوگوں کو محبت رسول میں داخل کرنا ہے، آپ کو لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک اللہ کا ولی حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالی آپ کے بعد میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی ادب و احترام کے ساتھ میں خواجہ غریب نواز کی جو ہے سیرت آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور مجھ بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ کی سوانح حیات بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ پہنچانے کا مطلب کیا ہے، یہ بیان کرنے کا اور سننے کا مطلب کیا ہے، تاکہ ان اللہ والوں کی زندگی کو ہم پڑھیں، ان کی سیرت کو ہم پڑھیں، ان کے کردار کو ہم پڑھیں، ان کے اخلاق کو ہم پڑھیں، ان کے اعمال کو ہم دیکھیں، ان کی تلاوت کو ہم دیکھیں، ان کے ذکر کو ہم دیکھیں، تاکہ ہمارے اندر بھی ذکر خدا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی تلاوت قرآن کرنے کا شوق آ جائے، ہمارے اندر بھی ہماری سیرت بھی بہتر ہو جائے۔ یہ اللہ والوں کی جو ہسٹوری، اللہ والوں کی تاریخیں، اللہ والوں کی بچپن، ان کی جوانی، ان کی کرامتیں، ان کے اعمال، ان کے ذکر بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، تاکہ ہم سننے کے بعد عمل پیرا ہو جائے الحمدللہ۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جب وہ بزرگ تشریف لائے تو آپ جو ہے بڑی ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور آپ کی جو بھی خاطر کہتے ہیں بزرگ آپ تشریف رکھیے۔ خواجہ غریب نواز جاتے ہیں باغ درخت میں سے اچھے جو ہے انگور چنتے ہیں، اور چن کے جو ہے حضرت ابراہیم قندوسی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ آپ جو ہے خواجہ غریب نواز کے حسن اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی پیار اور محبت کو دیکھ کر کے، آپ کی مہمان نوازی کو دیکھ کر کے آپ جو ہے چند انگور جو ہے اس میں سے کھا لیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں توجہ دیے ہوئے ہیں کہ یہ خواجہ غریب نواز، یہ بچہ، یہ نوجوان الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا مقبول ہے، اور کتنا جو ہے مہمانوں کی خاطر و توجہ کرتا ہے، کیونکہ آپ بھی اللہ کے ولی تھے۔ آپ گہرائی تک پہنچ گئے، گہرائی تک پہنچنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا حسن تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں ہم نے کوئی آپ کی خدمت نہیں کی ہے الحمدللہ۔ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں نہیں، آپ نے ہماری بڑی خاطر کی ہے، آپ نے بڑی توجہ جو ہمارے اوپر دی ہے، اللہ اکبر۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، یہ باغ، یہ رنگیاں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ جو ہے خوبصورتی، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ جو کچھ بھی ہے سب کے سب ایک دن جو ہے فنا ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور تمہارا یہ باغ بھی چلا جائے گا۔ تمہیں ایک ایسا باغ ملے گا جس باغ کے جو ہے پھولوں سے لوگ خوشبو اٹھاتے چلے جائیں گے، اور قیامت تک کے لیے جو ہے اس باغ کے پھولوں سے خوشبو لوگ لیتے چلے جائیں گے الحمدللہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سنجر کی سرزمین پر سے میرے خواجہ غریب نواز ہند کی سرزمین پر آئے تھے۔ آج الحمدللہ ہند کی وہ کون سی زمین ہے، آج ہند کا وہ کون سا گاؤں ہے، آج ہند کا وہ کون سی شہر ہے جو الحمدللہ جہاں میرے خواجہ غریب نواز کا ڈنکا نہ بجتا ہو، جہاں میرے خواجہ غریب نواز کی کرامت بیان نہ کی جا رہی ہو، جہاں میرے خواجہ غریب نواز کی سیرت بیان نہیں کی جا رہی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے یقیناً پیشواؤں کا پیشوا بنا کر کے بھیجا ہے، یقیناً چشتیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے، یقیناً آپ امام شریعت اور طریقت ہے، یقیناً آپ کرامت کے شہر شمار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان خواجہ اللہ۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو ہے اس طرح ضد کرتے ہیں کہ ایک باغ ایسا ملے گا آپ کو کہ ہمیشہ آپ کے اس باغ کے پھولوں سے لوگ خوشبو لیتے رہیں گے، اور لے رہے ہیں الحمدللہ۔ جب تھے تو ہر جگہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھائے، اور اب قبر مبارک میں ہے تو الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
ابراہیم قدوسی نے کہا بیٹا تم نے ہماری بڑی خاطر کی ہے، اب ہم آپ کی کچھ خاطر کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ جھولے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں حضرت جو قطب الدین بختیار کاکی نے جو کتاب میں تحریر فرمایا، کہتے ہیں کہ وہ ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، کیا ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور آپ کو جو ہے بڑی محبت کے ساتھ اپڑ کے دم کر کے دیا، کہا کھاؤ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو اپنے منہ میں لیا، وہ اتنا سخت تھا، چبانا بھی مشکل تھا، مگر وہ اللہ کے ولی کا دیا ہوا تحفہ تھا۔ الحمدللہ کہتے ہیں بس کھانا تھا کہ خواجہ غریب نواز کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور دنیا سے آپ کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، اور آپ جو ہے آپ کا اسلام کی طرف آپ کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ آپ آن کے آن میں جو ہے فوراً اپنے باپ کو بیچ دیتے ہیں، اور جب لوگوں نے دیکھا سمجھایا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، لوگوں نے اس طرح سے بات کرنے لگے کہ شاید دیوانہ ہو گئے ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، شاید جو ہے دماغی حالت خراب ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے سمجھایا باغ مت بیچا کرو، باغ بیچا بھی، اور جتنے کے جتنے تھے سب کے سب جو ہے غریبوں یتیموں بیواؤں میں تقسیم کر دیا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ اب چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، پھر آپ علم حاصل کرتے کرتے جگہ جگہ آپ فیض حاصل کرتے ہیں۔ اب علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے حدیث اور تفسیر پڑھنے کے بعد پورے علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو اب ضرورت تھی ایک ایسے سہارا کی جو آپ کو سنبھال سکے۔ پھر آپ پیر و مرشد کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور آپ ہارون آباد پہنچتے ہیں۔ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا جو ہے دور دور تک جو ہے چرچا تھا، دور دور تک لوگ آتے تھے۔ جب وہاں پہنچنے کے بعد آپ سے کہا کہ تم آ گئے بیٹا حسن، تمہارا ہی میں انتظار کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 28 سال تک، کتنے سال تک؟ 28 سال تک آپ نے پیر و مرشد کی خدمت کی۔ لوگ آتے ہیں فیض اٹھاتے چلے جاتے ہیں، آتے ہیں فیض اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پیر و مرشد سے آپ ایک دن کہتے ہیں کہ حضور ہمیں بھی کچھ دے دیجئے۔ تو آپ کے پیر و مرشد کہتے ہیں لے کے جانے والے تو لے کر چلے گئے، بیٹا حسن آپ میں کیا دوں تمہیں؟ تو آپ بہت ضد کرتے رہے۔ سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، ادھر میں بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، عبادت میں بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، محفل میں بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، قافلے میں بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، جنگل میں جاتے تو آپ کے ساتھ، ہر جگہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ الحمدللہ پیر و مرشد نے جو ہے جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اس حسن اخلاق کو دیکھا، جب آپ کی اتنی نیک سیرت کو دیکھا تو اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کے پیر و مرشد بھی آپ کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں اپنی تیزی کے ساتھ آج اپنی باتیں کیوں آگے بڑھانے جا رہا ہوں تاکہ اس موضوع کو مکمل کیا جائے، کیونکہ خواجہ غریب نواز کی ذات ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، نہ آپ کی جوانی، نہ آپ کا بچپن، نہ آپ کی وہ تبلیغ کا ماحول جو الحمدللہ آپ نے جو ہے پروردگار عالم کے فضل و کرم سے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے ارشاد فرمانے پر ملک بھارت آئے تھے، اور آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے، آپ نے جو دین کی تبلیغ کی ہے، الحمدللہ آپ کی اس تبلیغ کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اس کو بھول نہیں سکتے ہیں۔ میں تو اتنا کہوں گا کہ ملک بھارت کے مسلمانوں، آج خواجہ غریب نواز کا احسان ہے ہر گاؤں کے مسلمانوں پر، ہر جگہ کے مسلمانوں پر، ہند کے سرزمین پر جو رہتے ہیں، کہ اگر خواجہ غریب نواز ہند کے سرزمین پر نہ آتے تو آج ہماری پیشانیوں کا حال کیا ہوتا، آج ہمارے سجدوں کا حال کیا ہوتا، آج ہماری مسجدوں کا حال کیا ہوتا، آج ہمارے ممبروں کا حال کیا ہوتا۔ یہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا فیضان تھا، اور آپ کی محنت تھی، اور آپ کی کرامت تھی، اور آپ کے مجاہدے تھے جو الحمدللہ ہند کے ہر گلی میں الحمدللہ دین اسلام کا جھنڈا لہرانا شروع ہو گیا، اور الحمدللہ پورے ملک بھارت میں پھر راجہ مہاراجہ کا لقب آپ کو مل گیا۔ راجہ مہاراجہ تو بہت آئے چلے گئے، مگر الحمدللہ میرے خواجہ غریب نواز کی طرح ہند کی سرزمین پر نہ کوئی راجہ آیا، نہ ہے، نہ آنے والا ہے۔
الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے آپ کی مجاہدے کے، آپ کے کرامتوں کو، آپ کی عبادتوں کو۔ ایک وقت جو ہے پیر و مرشد جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پھر اصرار کرتے ہیں کچھ دے دیجیے نا، مجھے بھی کچھ دے دیجیے نا۔ اور ہمارے پیروں کا حال یہ ہے، بس پیر دیکھتے ہیں کہ مرید میں سب سے زیادہ دولت مند کون ہے، ان کے گھر ٹھکانہ ان کا زیادہ ہوگا۔ اس لیے میں کیا بول رہا ہوں، بیعت ایک بہترین چیز ہے جو تیرانے کا ذریعہ ہے، جو بخشانے کا ذریعہ ہے، جو نجات کرانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایسے پیر تلاش کرو جو خوب تیرتا ہو، ایسے پیر تلاش کرو۔ تیرنے سے مطلب یہ ہے کہ تقویٰ ہو، پرہیزگار ہو، شریعت کے پابند ہو، نماز کے پابند ہو، اخلاق بہتر ہو۔ جب ایسے پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو گے نا تو الحمدللہ آپ کی سیرت بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کا اخلاق بھی بہتر ہو جائے گا، آپ کے اعمال بھی بہتر ہو جائیں گے، آپ بھی شریعت کے پابند ہو جائیں گے۔ اس لیے پیر و مرید بیعت ایک انمول چیز ہے۔ آج لوگ اس کو کیا کیا سمجھ کر کے بیٹھے ہیں اور نہ اس کی کوئی اہمیت سمجھ پاتے ہیں۔ کچھ پیروں کی وجہ سے اور کچھ ایسے مریدوں کی وجہ سے جو مرید تو ہو جاتے ہیں، پیر صاحب سے وعدہ کرتے ہیں ہم شریعت کے پابند رہیں گے، ہم نماز کی قضا نہیں کریں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، مگر معلوم کیا ہوا، پیر صاحب جب آئے اچھلتے پھرتے ہیں، فجر کی نماز کی فکر نہیں، عشاء کی نماز کی فکر نہیں، قرآن کی تلاوت کی فکر نہیں، شریعت کی پابندی کرنے کی فکر نہیں ہے۔ تو میں ان پیر اور ان مریدوں سے کہتا ہوں جو پیر مریدوں کو مذاق سمجھ کر کے بیٹھے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار ضد کی، حضور کچھ کرم کر دیجئے نا، حضور کچھ دے دیجئے نا۔ ایک دن آپ کے پیر و مرشد کو رحم آ گیا اور آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز کو عطا کرنا تھا۔ تو سب سے پہلے پیر و مرشد کی بات کیا تھی کہ بیٹا حسن اگر منزل حاصل کرنا ہے نا تو مجاہدے کرنا ہوگا، اگر منزل پانا ہے نا تو عبادت کرنی ہوگی، اگر منزل حاصل کرنا ہے نا تو تمہیں شریعت کے پابند رہنا پڑے گا۔ پیر و مرشد نے ساری شریعتیں، طریقتیں، معرفتیں، حقیقتیں خواجہ غریب نواز کو سمجھا دیا، اور مرید بھی ایسا ہے کہ سمجھ بھی گئے اور عمل بھی کرنے لگے۔ الحمدللہ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کو آپ نے بارہ سنا ہے کہ ایک حجرہ دیتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، کچھ دن کے بعد بلاتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھ رہا ہوں، زمین دیکھ رہا ہوں، آسمان دیکھ رہا ہوں، نہیں ابھی مکمل نہیں ہو، پھر عبادت کرو، پھر عبادت کرتے عبادت کرتے کرتے پھر پیر و مرشد بلاتے کہا آپ دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ میں جب دیکھ رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات دیکھ رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، کیا دیکھ رہا؟ کہا آنکھیں بند کر کے جب دیکھ رہا ہوں تو زمین کا تحت الثری دیکھ رہا ہے اور عرش اعظم دیکھ رہا ہے اور پروردگار عالم کا دیدار کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی جو ہے کوئی پیر نہیں ہوتے ہیں، ایسے ہی کوئی ولی نہیں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ولی بنا پیر بننا آسان ہے، جس طرح ولی بننا آسان نہیں ہے، پیر بننا آسان نہیں ہے، اس طرح اگر کسی کے ہاتھ میں آپ بیعت لے رہے ہو نا تو بیعت لینا بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ ہمارے پیر و مرشد تو کہتے ہیں کہ چلو بولو، جھوٹ نہیں بولیں گے، نہیں رومال پکڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ معلوم ہوا کہ ابھی پیر صاحب کے پاس سے ہمیں تھوڑا بازو ہٹے نہیں تھے کہ زبان سے ہماری جھوٹ، تو پھر ایسی بیعت لینے سے کیا فائدہ جو ہم پیر کی بات کو نہ مانیں، پیر کی باتوں پر عمل نہ کریں؟ تو ایسے بیعت سے کوئی فائدہ؟ پیر سے ہم نے وعدہ کیا نماز کی پابندی کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ پیر سے ہم نے وعدہ کیا ذکر خدا کریں گے، ہم کرتے نہیں ہیں۔ پیر سے ہم نے وعدہ کیا ہم اپنا ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھیں گے، اہل سنت والجماعت پر قائم رہیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی اہل سنت والجماعت پر قائم رکھنے کی دعوت دیں گے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ پھر ہم چلے جاتے ہیں، اپنا جیسا ہے ویسا ہی رہ جاتے ہیں، نہیں پھر کیا ہوتا ہے جیسی کرنی بھرنی۔ تو یہ حال ہو گیا ہمارا۔ اللہ کے ولیوں کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھے، اللہ کے ولیوں کو سمجھے، ان کی عبادت، ان کے مجاہدے، ان کی محنتیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، آنکھیں بند کیا تو تحت الثری، آنکھیں بند کیا تو عرش اعظم اور اللہ کے پورے عجائبات کو دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ آنکھیں بند کر کے خدا کا دیدار کر رہا ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ پیر و مرشد نے کہا میں جہاں پہنچانا چاہتا تھا بیٹا حسن یہ منزل تک پہنچنا سب کی بس کی بات نہیں ہے لیکن اللہ نے تمہیں چن لیا سبحان اللہ اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے چلو کعبہ شریف چلتے ہیں میں مختصر بتاتا ہوں کعبہ شریف چلے جاتے ہیں جانے کے بعد جو ہے خواجہ غریب نواز سے عبادت کراتے ہیں جو ہے طواف کراتے ہیں کہا بیٹا خوب مجاہدے کرو خوب اللہ کی بارگاہ میں گریہ و جاری کرو خوب مانگو اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرو یہی وہ رب رحمان ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے یہی 18,000 مخلوق کا جو ہے مالک ہے خالق ہے یہی عزت دینے والا ہے یہی شہرت دینے والا ہے اسی کے لیے یہی سب کچھ ہے اس لیے تم طواف کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو اگر رب قبول کر لیا تو اے حسن تم بھی مقبول ہو گئے تمہارا پیر بھی مقبول ہو گیا اور تم جن کو نصیحت کرو گے انہیں بھی مقبولیت حاصل ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اور پیر تو مقبول ہے ہی ہے عثمان ہارونی کی تاریخ ہسٹوری پڑھی ہے اور مرید خواجہ غریب نواز کی تو بات ہم کر ہی نہیں سکتے حسب میں بھی بہتر نسب میں بھی بہتر حسنی بھی اور حسینی بھی اور الحمدللہ ملک بھارت میں اگر ڈیوٹی لگانے والے آپ کو کوئی ہے تو کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ 18,000 مخلوق کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہند کی سرزمین پر ڈیوٹی لگائی ہے سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں وہاں سے چلے خواجہ غریب نواز کو جو آقا کریم کی دربار میں کہا بیٹا حسن یہ وہ دربار ہے جس کے صدقے نماز ایمان عرفان قرآن سب کچھ ملا ہے خواجہ غریب نواز جھکے ہوئے ہیں درود و سلام پڑھ رہے ہیں درود و سلام پڑھ اور کیا کریں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان کسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں طرف کملی والے کی طرف آ رہی ہے اللہ دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے ادا کیوں نہ فرض محبت کروں طرف نور والے کی طرف آ رہی ہے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے سلام کیا السلام علیکم یا سید المرسلین سبحان اللہ جواب آیا وعلیکم السلام سبحان اللہ جواب بھی آیا اور ڈیوٹی بھی لگ گئی پھر آپ نے پیر و مرشد سے کہا ڈیوٹی تو لگ گئی کیسے جاؤں تو کہتے ہیں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ملک بھارت کا پورا نقشہ بتا دیتے ہیں کہاں جا کر کے آپ کو ڈیوٹی کرنا ہے کہاں دین کی خدمت کرنی ہے الحمدللہ پھر وہاں سے نکل کر کے جو ہے آپ بڑے بڑے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں آپ داتا گنج حجوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں کہ آپ سے کچھ فیض حاصل کرے آج لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولیوں میں کیوں جاتے ہیں تو میں بول رہا ہوں ولی سے پوچھو ولی کے دربار میں کیوں جاتے ہیں خواجہ غریب نواز ولی ہے تو ولی داتا ولی ہے نا آپ کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں کہتے کہ آپ نے فیض حاصل کی اور آپ نے اجازت مانگی مگر آپ جلدی اجازت نہیں دے رہے تھے بار بار اصرار کرتے رہے یاد رکھ لیجئے جب تک ہم بندوں کی بارگاہ میں جو ہے حق حاصل نہیں کریں گے جب بندے ہمارے اوپر یقین نہیں کریں گے تو خدا کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں یہ ناممکن ہے سمجھ گیا نا میری بات الحمدللہ تو خواجہ غریب نواز کو دیر کراتے رہے اس کے بعد میں کہا بیٹا حسن تمہاری زبان سے قرآن کی تلاوت سننے کا من کر رہا تھا تم اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو اور تم اتنے قاری خوش اعلان اتنے اچھے ہو کہ تمہارا قرآن سننے کا من کر رہا تھا اس لیے میں تمہارا ٹائم لگایا تاکہ میں تو تمہیں جب پہلی بار آئے تھے تبھی میں تمہیں اب سب کچھ عطا کر دیا ہوں میرا فیض دے دیا ہوں اس لیے کہ ابھی تم یہاں پہنچے بھی نہیں تھے رب کریم کا حکم ہو چکا ہے حسن آ رہا ہے اسے مکہ شریف کا طواف ہو گیا اور اسے اپنے پیر نے بھی قبول کر دیا اور دربار مصطفیٰ سے انہیں اجازت بھی مل گئی اب تمہارے دربار میں آ رہا ہے فیض دینا تمہاری ذمہ داری ہے سبحان اللہ کہتے تم جب پہلی بار آئے نا تبھی ہم آپ کو سب کچھ دے چکے لیکن آپ کا قرآن سننے کا من کر رہا تھا تو آج بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے چند اشعار لکھے تھے آج بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے کہتے کہ پھر آپ وہاں سے بخارا جاتے ہیں اور بخارا سے سمرقند جاتے ہیں سمرقند میں ایک واقعہ آیا جب آپ وہاں پر پہنچے تو کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے قبلہ کو لے کر کے بحث کر رہے تھے کیا
قبلہ کس طرف ہے، پچھم کس طرف ہے؟ تو لوگوں میں ایک بحث شروع ہو گئی. خواجہ غریب نواز نے یہ ماحول دیکھا. آپ کو تو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے نا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندے کو، چاہے وہ ولی ہو یا صحابی ہو یا نبی ہو، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل سے عطا فرماتا ہے، خاص علم عطا فرماتا ہے. جیسا کہ میں نے ایک بار کہا تھا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کے ولیوں کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب آئے تو لوگ آپس میں بحث و مباحثہ میں تھے قبلے کے تعلق سے. خواجہ غریب نواز آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے کہا کہ کیا مسئلہ، میں مسئلہ حل کر دوں؟ تو سب نے کہا اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو اور اچھی بات ہے. لہذا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، لوگوں کے کہا کہ سب جمع ہو جاؤ اور اپنی آنکھیں بند کرو، اور آنکھیں بند کر کے دیکھو تمہیں کعبہ نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. جو ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ان کو جو ہے اس طرح سے جو اپنے نظروں میں لے لیا. الحمدللہ سب کو جو ہے کعبہ نظر آیا تو سب نے ایک ہو کر کے کہا یہی کعبہ ہے، یہی قبلہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ عظمتیں، وہ پاور، وہ طاقت عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں. کس سے؟ اللہ کے نور سے. اچھا اللہ کا نور کب آئے گا ہمارے اندر؟ پاور آنکھوں میں کیسے آئے گی، ہاتھوں میں پاور کیسے آئے گا؟ تو شریعت کے پابند کرنے پڑیں گے، عبادت کرنی ہوگی، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، قرآن پڑھنا پڑے گا، ذکر خدا کرنا پڑے گا، سنت مصطفیٰ پر چلنا پڑے گا، بڑوں کی تعظیم کرنی ہوگی، چھوٹوں پر پیار و شفقت کرنا ہوگا، ہنگامے کی محفل سے نکلنا ہوگا، اور جہاں محبت کی باتیں ہو، اللہ کی باتیں ہو، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں ہو، ایسے محفلوں سے قریب ہونا پڑے گا. تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ عظمتیں، رفعتیں، شہرتیں، معرفتیں، طریقتیں سب کچھ عطا فرما دے گا. اور یہ اللہ والوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پھر جو ہے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آپ کی حاضری ہوئی، پھر فیض آپ نے حاصل کیا. پھر اسی طرح سے آپ جو ہے ہوتے ہوتے پورے زمین کا سفر کرتے کرتے، پوری دنیا کا سفر کرتے کرتے آپ کہاں پہنچے؟ بھارت کی سرزمین پر پہنچے. یہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوا سنیے. خواجہ غریب نواز کی عمر شریف کتنی ہے؟ 90 پر 5 سال. کتنے؟ 95 ایئرس. کتنے؟ تاریخ پڑھو، میں نے کتابیں لکھی ہے شان اولیاء، عظمت غوث و خواجہ و رضا. آپ کی بچپن سے لے کر جوانی، کرامت، عمل، تقوی، پرہیزگاری، معرفت، حقیقت سب کچھ وہاں پر موجود ہے. اس لیے اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، تب جا کے بیانوں میں مختصر سی باتیں آپ کو پہنچائی جاتی ہے. کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کی عمر شریف 95 ایئرس اور آپ نے 97 لاکھ 90 پر 7 لاکھ غیروں کو مسلمان کیا. سنو مسلمانوں، ہند کی سرزمین پر رہنے والوں، کیا تمہارے اوپر خواجہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ کیا تمہارے گھروں پر خواجہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ کیا تمہارے بستیوں پر خواجہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ کیا تمہارے ملک پر خواجہ غریب نواز کا احسان ہے کہ نہیں؟ 90 پر 7 لاکھ غیروں کو مسلمان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ہم تبلیغ کرتے ہیں، جو بھولے بھالے ہیں ان کو سمجھانے جاتے ہیں. تبلیغ کچھ چیز کا نام نہیں ہے. میں کہتا ہوں تبلیغ کرنا اللہ والوں کی جو ہے سنت ہے، تبلیغ کرنا صحابہ کی سنت ہے، تبلیغ کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے. مگر وہ تبلیغ نہیں کہ بھائی بھائیوں میں لڑاؤ. تبلیغ وہ کرو جو غوث اعظم نے کیا ہے، تبلیغ وہ کرو جو داتا گنج بخش نے کیا ہے، تبلیغ وہ کرو جو خواجہ غریب نواز نے کیا ہے، تبلیغ وہ کرو جو توکل شاہ شہروردی نے کیا ہے، تبلیغ وہ کرو جو یقین شاہ ولی نے کیا ہے، تبلیغ وہ کرو جو شیعہ پوش بابا نے کیا ہے، تبلیغ وہ کرو جو کمبل پوش بابا نے کیا ہے، تبلیغ وہ کرو جو پیر مردان غیب نے کیا ہے، تبلیغ وہ کرو جو مخدوم سمنا نے کیا ہے، وہ کرو جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے؟ تبلیغ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آپس میں لڑاتے پھرے. تبلیغ وہ ہے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں صحیح راستے پر لا کر دین اسلام میں داخل کرے.
جو بے ایمان ہے اسے کلمہ پڑھا کر جو ہے ایمان میں اسلام میں لانے کی کوشش کرے. تبلیغ وہ چیز کا نام ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات آپ کی کرامت میں کیا بیان کر سکتے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں خواجہ غریب نواز کو کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک آپ کی بارگاہ میں جو ہے یہ کہوں. خواجہ غریب نواز کا احسان ہند کے پورے مسلمانوں پر ہے, چاہے وہ کوئی سی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو. میں کہتا ہوں جو بھی فرقے میں آیا بعد میں آیا, پہلے خواجہ غریب نواز آئے, سبحان اللہ, پہلے مسعود سالار غازی آئے, پہلے یہ اللہ والے آئے, تب جا کے آج ہم جو ہے دین لے کر کے اور اس دین کے ڈنکے بجا رہے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں خواجہ غریب نواز کی تعریف کر ہی نہیں سکتا. علم کا دریا بھی ہے میرے خواجہ, پیار کا ساغر بھی ہے میرے خواجہ, اخلاق کے دھنی بھی ہے میرے خواجہ, اور میرے خواجہ کی ذات تو وہ ہے اپنے تو اپنے غیر بھی میرے خواجہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا کرتے تھے. وہ وقت بھی تھا جو خواجہ غریب نواز سے فیض لیتے تھے, یہ وقت بھی ہے جو خواجہ غریب نواز سے فیض لے رہے ہیں. اور ملک بھارت کے ان کرسی والوں سے بھی, اور وہ کرسی والے بھی جانتے ہیں کہ ہماری کرسی اس وقت تک مضبوط نہیں رہے گی جب تک سلطان الہند سے اجازت نہ لے, جب تک غریب نواز سے اپنا فیض حاصل نہ کر لے. تو میرے بھائی میرے دوست, اس لیے اللہ والے ہیں. یہ اللہ والے وہ ہیں کہ اگر چراغوں میں تیل ختم ہو جائے تو پانی چراغوں میں رکھ کے چراغا جلا دے اور اسی سے دنیا کو روشن کر دے. سمجھ رہے؟ ایک بار چراغوں میں تیل ختم ہو گیا تو لوگ آ کے بولے خواجہ غریب نواز سے, صاحب ہر طرف تو اندھیری ہے, چراغوں میں تیل نہیں ہے, چراغ نہیں جل رہے ہیں. خواجہ غریب نواز نے کہا پانی ڈال دو. سبحان اللہ, کیا پانی ڈال دو, جلاؤ چراغ. چراغ جل رہے ہیں. ارے بھائی چراغ تو کیسے نہیں جلے گا؟ اس لیے کہ جو خواجہ غریب نواز کے دلوں کو روشن کر کے بھیجا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ پروردگار عالم ہے. اس لیے وہ دوسروں کو روشن کریں گے تو نورانیت تو اللہ کی ہے, عظمت تو اللہ نے دیا ہے, فیضان تو اللہ نے دیا ہے, قریب تو اللہ نے کیا ہے, سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں رسائی اہل دل کی ہے, جہاں تک خیرت والے نہ پہنچیں گے وہاں تک ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے, جو ان کے منہ سے نکلے آئین فرمان الہی ہے. تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کرو فقیروں کی, نہیں ملتا گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اس لیے جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے میں کرامت کی طرف نہیں جا رہا ہوں. خواجہ غریب نواز کی کرامت میں نہیں چاہتا ہوں کہ صرف لوگ کرامتیں سنتے رہیں اور عمل نہ سنیں, صرف لوگ کرامتیں سنتے رہیں اور تلاوت نہ سنیں. اس لیے اگر اللہ والوں کی کرامتیں سن رہے ہو تو اللہ والوں کی تلاوتیں بھی سنا کرو. اللہ والوں کی کرامتیں اگر سننا چاہتے ہو تو ان کے اعمال بھی سنا کرو. اللہ والوں کی اگر کرامتیں سننا چاہتے ہو تو ان کی پرہیزگاری کو بھی سنا کرو. تب جا کے ہماری زندگی میں بہار آ سکتی ہے, تب جا کے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں چمک آ سکتی ہے, تب جا کے ہماری دنیا اور ہمارا آخرت بہتر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ